اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا وبذی القربى والیتامى والمساکین والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ اور اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، چاہے انسانوں میں سے کسی کو شریک ٹھہراؤ یا انسان کے علاوہ کسی کو شریک ٹھہراؤ، چاہے ذات میں چاہے صفات میں، کسی بھی طرح اللہ کے ساتھ ذات یا صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، یعنی توحید کا حکم ہے۔ وبالوالدین احسانا اور والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ جہاں شرک سے ممانعت کا ذکر ہے، توحید اختیار کرنے کا ذکر ہے، وہی والدین کے ساتھ احسان کا بھی ذکر ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ہی براہ راست انسان اور مخلوقات کا خالق ہے، لیکن والدین کو اللہ تبارک و تعالی نے پھر اپنے بچوں کے وجود کا ایک ظاہری سبب قرار دیا، بنایا کہ والدین کے توسط سے ہی اولاد کا دنیا میں ظہور ہوتا ہے، والدین ہی ان کی پرورش کرتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں، اور تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد اگر کسی کا حق ہے تو والدین کا ہے۔ تو انشکر لی ولوالدیک، جیسا کہ دوسری جگہ اللہ کا ذکر ہے کہ میرا شکر ادا کر لو اور اپنے والدین کا شکر ادا کر لو۔ اور وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، وہاں بھی شرک سے ممانعت ہے اور اس کے متصل بات والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 10 چیزوں کی وصیت فرمائی اور حکم فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا کسی بھی صورت میں، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ تو والدین کے ساتھ حسن سلوک یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کا کوئی دوسرا نیک عمل مساوی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی والدین کے ساتھ حسن سلوک کا بدل عطا فرماتے ہیں۔ یہ ان اعمال میں سے ہیں جن کا اللہ تعالیٰ دنیا میں بدل دیتے ہیں، یعنی مکمل بدل تو آخرت میں ملتا ہے، لیکن اس کے کچھ مظاہر اللہ دنیا میں دکھاتے ہیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا، اور والدین کے ساتھ بدسلوکی کا بھی، کہ اصل پکڑ تو آخرت میں ہے، لیکن دنیا میں بھی جو شخص اپنے والدین کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی پکڑتے ہیں، اور اس پکڑ میں سے ایک یہ ہے کہ اس کی عمر میں اللہ تعالیٰ کمی کر دیتے ہیں۔ جیسے ایک حدیث میں ہے کہ انسان کی عمر کو صلہ رحمی بڑھاتی ہے، صلہ رحمی کا اولین مصداق والدین کے ساتھ صلہ رحمی ہے۔ تو بہرحال والدین کے ساتھ احسان یہی ہے کہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، ان کا خیال رکھنا، ان کی بے ادبی نہ کرنا، ان کو ٹوکنا نہیں، یعنی کسی بھی طرح انہیں تکلیف نہ پہنچانا، اور کسی بھی طرح کر کے انہیں راحت پہنچانا، چاہے وہ راحت پہنچانا مالی اعتبار سے ہو،
چاہے وہ راحت پہنچانا قولاً ہو یا اپنے کسی عمل سے ہو، انہیں کوشش یہ کی جائے کہ انہیں راحت پہنچے آپ سے اور انہیں کسی بھی طرح آپ سے تکلیف نہ پہنچے۔ تو والدین کے ساتھ احسان کر لیں، وَبِذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں، کہ رشتہ داروں کا حال احوال پوچھنا، رشتہ داروں کی مشکلات میں ان کے ساتھ کھڑا ہونا اور ان کے غم اور خوشی میں شریک ہونا، حتی الوسع ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے۔ اور جیسا کہ ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو قیامت میں انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حجت بازی کریں گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ان کے لیے لڑے گی، ایک قرآن اور دوسری ہے صلہ رحمی، کہ جس نے قرآن کے ساتھ تعلق جوڑے رکھا، خواہ تلاوت کے اعتبار سے ہو، سوچ سمجھ کے اعتبار سے ہو، پڑھنے پڑھانے کے اعتبار سے ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کو جو جوڑے رکھتا ہو۔ تو یہ دو اعمال انسان کے لیے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سفارشی بنے۔ تو وَبِذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، وَالْيَتَامَى، یتیموں کے ساتھ، وَالْمَسَاكِينِ، مساکین کے ساتھ، کہ والدین اور رشتہ داروں کے علاوہ جو دوسرے یتیم موجود ہوں آپ کے آس پاس، ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے اپنی استطاعت کے مطابق۔ جو مساکین ہیں، غریب ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ، اور قریب والے پڑوسی کے ساتھ، والجار الجنوبی، اور دور کے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ جار ذی القربہ ویسے عام طور پر یہی ہے کہ جو آپ کا پڑوسی ہے اس کے آپ پر حقوق ہے، جیسے کہ ابن کثیر میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پڑوسی تین طرح کے ہیں، ایک وہ پڑوسی ہے جس کا ایک حق ہے، دوسرا وہ ہے جس کے دو حقوق ہیں، اور تیسرا پڑوسی وہ ہے جس کے تین حقوق ہیں۔ ایک حق اس پڑوسی کا ہے جو غیر مسلم ہو، جو مسلمان نہ ہو اور آپ کے پڑوس میں ہو، اس کا حق آپ پر ہے پڑوسی ہونے کے اعتبار سے۔ دو حقوق جن کے ہیں جو مسلمان پڑوسی ہیں، ایک پڑوسی ہونے کا اور دوسرا مسلمان ہونے کا۔ تین حقوق جو رشتہ دار بھی ہے آپ کا، تو ایک پڑوسی ہونے کا ہے، دوسرا مسلمان ہونے کا ہے، اور تیسرا حق پھر رشتہ دار ہونے۔ اور وہ حدیث تو ہم نے مشہور سنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل امین علیہ السلام مسلسل مجھے پڑوسی کے حقوق کے بارے میں تاکید کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے شبہ ہوا کہ کہیں پڑوسی کو میراث کا حقدار نہ قرار دیا جائے۔ تو ہمارے معاشرے میں جو عدم توازن اور بے سکونی کی ایک اہم وجہ یہی ہے کہ یہ معاشرتی احکامات پر ہم عمل نہیں کرتے، وگرنہ ایک پڑوسی جب اس بات کا اہتمام کرے کہ میرے پڑوسی کو مجھ سے کوئی تکلیف نہ پہنچے کسی بھی اعتبار سے، بلکہ وہ اس کوشش میں لگا ہوا ہو کہ مجھ سے راحت پہنچے، تو انسان تصور کر لیں کہ معاشرہ کتنا سکون والا ہو جائے۔ تو بہرحال اس آیت میں سب سے پہلے توحید باری تعالیٰ کا ذکر ہے، اور اس کے بعد کچھ حقوق کی ادائیگی کا ذکر ہے، اور اس کے بعد ان حقوق کی ادائیگی میں کون سے اسباب آڑ بنتے ہیں، رکاوٹ بنتے ہیں، اس کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔